اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیا اگر آپ نے، تو اب دین اسلام کا جو بھی آپ کام کریں گے وہ فضول ہوگا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کو دین اسلام کا پر عمل کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھوٹ اور اس پر عمل سے باز نہ آیا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کن خیالوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آخرت پر آپ کا یقین ہے؟ کیا اللہ آپ کی منزل ہے؟ جب وہ آگ بجھنے لگے گی میں اسے اور بھڑکا دوں گا۔ آگ ہو جنت ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہر وقت ہم میں کی ضد لگا کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کیا دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، تو جو دنیا کی زندگی کا طالب ہے وہ تکلف نہ کرے دین اسلام پر عمل کا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اور اگر کچھ یعنی دیکھیں، ایک جملہ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیا اگر آپ نے، تو اب دین اسلام کا جو بھی آپ کام کریں گے وہ فضول ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ نے نیت بنا لی ہے دنیا کی، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کو دین اسلام کا پر عمل کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر آپ دین اسلام کا کوئی بھی کام کریں گے تو وہ گناہوں میں لکھا جائے گا۔ سورہ معون کو پڑھ لیجئے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ۔ نمازیوں کے لیے، ایسے نمازی جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، یعنی نیت ہی نہیں ہے ان کی، بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے۔ یہ تو ریاکار ہیں، الذین ہم یراؤون، ریاکار ہیں۔ تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے بھلے کے لیے۔ لاکھوں لوگ نمازی ہیں، کروڑوں روزہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزے دار من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ اور اس پر عمل سے باز نہ آیا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، حدیث ہے، حضور کا قول ہے۔ میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر طالب دنیا ہے، اگر آپ کی منزل دنیا ہے، اگر آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو دین اسلام کی عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ بظاہر دین پر عمل کریں گے، تھکیں گے اور کوشش کریں گے، جو بھی ہے، عاملۃ ناصبۃ، عمل کریں گے، تھک جائیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے، جہنمی ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو نیت کی ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں آسانی سے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر آپ کی منزل، اگر آپ کا خیال دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا بن گیا،
آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی. اور یہ دیکھیں آپ اپنا احتساب خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کن خیالوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آخرت پر آپ کا یقین ہے؟ کیا اللہ آپ کی منزل ہے؟ یہ دونوں باتیں آج کے مسلمان کے لیے یعنی نفی میں ہے. اس کا جواب نفی میں ہے. آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا. جنت دوزخ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. نہ ہم جنت کی نعمتوں کے خواہاں ہیں، شدید طلب نہیں ہے، کوئی ہماری لالچی نہیں پیدا ہوتی. یہ تو صرف باتیں ہیں جو کچھ ہمارے خیال میں صرف باتیں ہیں. اور دوزخ کے عذاب ہم نہیں ڈرتے. جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، اس میں جلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ہمیشہ کے لیے. وقفہ بھی نہیں ہوگا، آرام بھی نہیں ہوگا، نیند بھی نہیں ہوگی. نہ جنت میں ہوگی نہ وہ ہوگی، وقفہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان پہ عذاب میں کمی نہیں کروں گا. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ بجھنے لگے گی میں اسے اور بھڑکا دوں گا. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آگ ہو جنت ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. آپ دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ کا احتساب کریں. آپ کن خیالوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں ہے، ترجیح آخرت نہیں ہے، اور دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا ہے اور خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جو بھی آپ نیک کام کریں گے بظاہر نماز روزہ حج زکوٰۃ یا جو بھی، تو وہ برباد ہوگا. وہ اردو میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ نیکی برباد گناہ لازم. تو دیکھیں یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ لیں، ہوشیار ہو جائیں. ہم تو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یفقہون. یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے. اندھے گونگے بہرے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے. ہمارا مسئلہ دنیا ہے بس، فقط. اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ہمیں تو کوئی اس سے غرض ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو آپ کے عمل سے بڑی چیز ہے. اللہ ناراض ہو جائے بڑی بدبختی کی بات ہے. آپ اللہ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اہمیت ہمارے لیے نہیں ہے. کم از کم ہمارے لیے اہمیت تو اپنی ذات ہے، اپنی خواہشات ہیں. آپ دیکھ لیں ہر وقت ہم میں کی ضد لگا کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دین اسلام ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبھی تو مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے. جبھی تو دنیا پر اندھیرے غالب ہیں، روشنی کہیں بھی نہیں ہے. ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. آج کا مسلمان ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. آج قرآن ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی ایک عام بات ہے، اور یعنی علامت جسے میں کہوں بہت بڑی علامت ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے. ہم اللہ کے وجود کے بھی عملی طور پہ قائل نہیں ہیں. ہر وقت ہم اپنے آپ ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، میں اور میں. ہمیں تو اللہ 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 کہہ کر یعنی اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے. ہمیں تو اللہ کے لیے جد و جہد کرنی تھی دنیا میں آ کے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین میں تو کوئی تنگی نہیں ہے. تو باتیں دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں سوچ سمجھ کی ہیں. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو سوچنے کے لیے میں نے دل تو دیا ہے لیکن یہ سوچتے تو نہیں ہیں.
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس میں حق بات بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں. أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، حق کو دیکھنے کے لیے بھی، حق تو نظر آ رہا ہے، حق کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس سے تو ہم حق کو نہیں دیکھ پا رہے. ہماری مثال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نام نہاد مسلمان کی مثال جانوروں کی سی ہے. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جانور چلو ایک مقصد ہے، وہ اس کے لیے جی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عقل محدود ہے، لیکن ہم تو جانوروں سے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ دیا ہے، ہماری ساری قوتیں، یعنی بہت تیز ذہن دیا ہے ہمیں، ہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اچھا یا برا ہم تمیز کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں کر رہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اسلام آج ہمارے لیے ایک غیر ضروری چیز ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ہم کہ اللہ سے تو نہیں پوچھتے، اور رسول کے طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت تو نہیں رکھتا. یہ باتیں سوچنے کی ہیں، سوچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.